السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيأتيكم اقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حضرات علماء کرام، مدرسہ مصباح العلوم کے موقر اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رات کے 11:15 بج چکے ہیں۔ سونے کا تقاضا سب کے ساتھ ہے۔ کھلے آسمان میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف 2 باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، چونکہ آج کا یہ پروگرام خاص طور پہ مدرسہ مصباح العلوم میں تعلیم حاصل کرنے والے عزیز طلبہ کرام کی انجمن کا اختتامی پروگرام ہے۔ انجمن میں عام طور پہ اپنے مافی ضمیر کو، یعنی اپنی بات کو کس طرح اچھے انداز میں ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت، حروف کی ادائیگی کے ساتھ مخارج کا اہتمام کرتے ہوئے ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نعت خوانی وغیرہ، بچوں کا یہ پروگرام ہے۔ اس حساب سے میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص آئے۔ فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور انہوں نے آ کر بڑی اچھی تقریر کی، اپنی باتیں بڑے اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من البیان لسحرا۔ کچھ بیان، کچھ تقریر ایسی ہوتی ہے جس کے اندر جادو کے طرح گویا کہ مقناطیس لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے عزیز طلبہ کرام نے آج جو پروگرام پیش کیا واقعتاً قابل تعریف ہے۔ بچوں پر مدرسے کے اساتذہ کرام نے محنت کی، کامیاب محنت کی۔ میں اپنی طرف سے ان سبھی حضرات کو دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ 1996 کا سال تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں عربی ششم کا میں طالب علم تھا، اور
اسی سال پہلی مرتبہ رابطہ مدارس عربیہ کا اجلاس ہوا تھا۔ اس وقت کے موجود بزرگان دین پروگرام میں تشریف لائے تھے۔ جو حضرات وہاں گئے ہیں ان کے سامنے یہ بات زیادہ واضح ہوگی۔ ایک بلڈنگ ہے اعظمی منزل، مسجد رشید سے بالکل سامنے۔ اعظمی منزل میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا اور ان کے ساتھ 8-10 طلبہ بھی تھے، 2-4 علماء بھی تھے۔ ملاقات کا شوق ہوا، میں گیا، پتہ چلا کہ یہ حضرت مولانا احمد الحسینی صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو ہمارے اور آپ کے علاقے میں بہت سارے پروگراموں میں تشریف لاتے تھے۔ اب مجھے پتا ہے، حضرت نے نام پوچھا اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہو یہ معلوم کیا، اور یہ کہا مجھ سے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیٹے تم جو میوزی پڑھتے ہو اس میں حیولہ، صورت جسمیہ وغیرہ وغیرہ یہاں سے پڑھ کے جانے کے بعد کام نہیں آئے گا۔ کتابوں میں صلاحیت پیدا کرنا ہے، محنت کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بولنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بھی سیکھو۔ اور حضرت نے یہ فرمایا تھا، یہ بات خاص طور پہ مدرسہ مصباح العلوم کے عزیز طلبہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے مجھ کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اگر واقعتاً دین کے کسی عنوان اور موضوع پر تم بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کم سے کم 20 تقریریں اچھی کتاب سے زبانی یاد کر لو، جیسے کہ ایک حافظ قرآن کو یاد کرتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، آپ حضرات بھی تقریروں کو اسی طریقے سے یاد کر کے کیجئے جس طرح آپ کے مدرسے میں حفاظ کرام اپنی درسگاہ کے بچوں کو قرآن کریم کے حفظ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ نصیحت کی اور اس کے ساتھ کچھ کہا۔ دوسری بات انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ جب تم کہیں بولو، بیان کرو، تو بیان سے پہلے اور بیان کے فوراً بعد پانی مت پینا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ حضرت کی بات تھی، مجھے یاد آئی، میں نے بیان کر دی۔ عزیز طلبہ کرام، آپ حضرات اپنی کتابوں میں محنت کے ساتھ ساتھ یہ جو انجمن کا سلسلہ ہے، اور صرف یہی نہیں، مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں بہت مضبوط یہ سلسلہ ہے تاکہ آپ کے اندر اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ ماشاء اللہ آپ حضرات محنت کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ پر محنت کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ دل کی گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ حضرات کو ترقی بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ حضرات کو خطابت کے میدان کا عظیم سوار بنائے۔ دوسری بات، اور خطابت ایسی ہو کہ جو صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، دعوت دین کے مقصد سے ہو۔ دوسری بات، قرآن کریم کے حوالے سے ہم سب کے مربی، ہم سب کے بڑے سر کے تاج، اور خاص طور پہ باکا، بھاگلپور اور گڈا اور آس پاس کے اضلاع کے ہم سب کے لیے سر کے تاج حضرت مولانا عطاء الرحمن عطا مفتاحی صاحب دامت برکاتہم نے قرآن کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں عرض کر دی۔ میں آپ حضرات کو اٹل بہاری واجپئی جی جب ہمارے ملک کے پردھان منتری ہوا کرتے تھے، اس زمانے کا ایک واقعہ سناؤں، اور قرآن کریم سے مسلمانوں کو آخرت کے لیے، کم سے کم آخرت کے لیے کس قدر تعلق رکھنا چاہیے، اس واقعے سے آپ حضرات خود نتیجہ اخذ کر لیں گے۔ اٹل بہاری واجپئی جی جب ہندوستان کے پردھان منتری تھے، ان کے زمانے میں
مدھیہ پردیش کے راجیہ سبھا سے ایک ایم پی آتے تھے جناب سکندر بخت صاحب، اور وہ ان کے کیبنٹ میں ان کے پاس کوئی منترالے تھی، یعنی وہ منسٹر بھی تھے۔ کچھ دنوں تک کیرل کے وہ گورنر بھی رہے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کو پیرالائسس کی شکایت ہو گئی، لقوہ کی شکایت ہو گئی، اور بہت زیادہ تکلیف میں وہ مبتلا تھے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک قاری صاحب ان کی عیادت کے لیے پہنچے اور انہوں نے درخواست کی کہ ایم پی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو، آپ بہت تکلیف میں ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کروں۔ انہوں نے اجازت دے دی اور جتنی دیر ان کے لیے ممکن تھا انہوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ لکھنے والے نے لکھا، اور آج تک وہ تحریر میرے پاس موجود ہے، لکھنے والے نے لکھا کہ جب تک انہوں نے قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھا، جتنی دیر تک وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، جناب سکندر بخت صاحب کا حال یہ تھا کہ ان کی تکلیف دور ہو رہی ہے اور بہت آرام و عافیت محسوس کرنے لگے۔ بالآخر قاری صاحب رخصت لے کر چلے گئے۔ جاتے جاتے ایم پی صاحب نے ان سے درخواست کی کہ قاری صاحب جتنی دیر تک آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے مجھے بڑی عافیت مل رہی تھی، آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا وقت نکال کر آپ روزانہ میرے گھر آیا کریں۔ وہ ایم پی جناب سکندر بخت صاحب نام کے مسلمان، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ ایک غیر مسلم عورت تھی۔ ان کے لڑکے بچے ہندوانہ ان کا نام تھا۔ ان کے کوٹھی میں، ایم پی کو جو کوٹھی ملا کرتی ہے، وہاں باضابطہ ایک چھوٹا سا مندر بنا ہوا تھا اور مورتی کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ ایم پی صاحب سے اگر کوئی مسلمان یہ کہہ کر درخواست پیش کرتا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، فلاں گاؤں میں ہم لوگ مسلمان رہتے ہیں، وہاں اس کام کی سخت ضرورت ہے، تو ایم پی صاحب صاف طور پر کہہ دیتے تھے کہ میں کسی مسلم آبادی اور علاقے میں کام نہیں کرتا ہوں۔ دین سے اتنا دور ہے لیکن قرآن کا اتنا فائدہ ان کو مل رہا ہے۔ موت کے ٹھیک موت سے کچھ پہلے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر تسلی دی کہ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی، تو یہ ایک بڑا پروگرام ہے، یہ ایک بڑا پلان ہے، یہ ایک بڑا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا میں مرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں اور تم میرے سامنے دنیا کا کام اور الجھن پیش کر رہے ہو، اللہ کے واسطے تم لوگ ہٹو اور میں قرآن کی تلاوت سنتے سنتے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ وہ زمانہ تھا ٹیپ ریکارڈ کا، اپنے ہاتھ سے سورہ یاسین کی تلاوت انہوں نے، سورہ یاسین شریف کی کیسٹ کو سیٹ کیا، سوئچ آن کیا، یاسین کی تلاوت سنتے سنتے وہ دنیا سے گئے۔ یاسین کی تلاوت ہو موت کے وقت، حدیثوں میں آتا ہے کہ موت کے وقت اگر یاسین کی تلاوت کی جائے تو روح آسانی سے نکلتی ہے، مرنے والے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ ایک اتنا بڑا گنہگار اور ان کی موت بظاہر اتنی مبارک ہو رہی ہے، ایک مولانا صاحب کے دل میں خلجان ہوا کہ آخر اتنی اچھی موت اتنے بڑے گنہگار کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے، مگر کیا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ تحقیق کی جائے۔ ایم پی صاحب کے ایک قریبی بھائی سے جا کر ملے، ان کے بھائی نے مختصر میں بتلا رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ گھر میں شادی تھی، کپڑے خریدنے کے لیے ایک بڑی دکان میں گئے، ایم پی صاحب کی والدہ ساتھ میں تھی، سارے کپڑے خرید لینے کے بعد چونکہ جہیز میں ایک قرآن بھی دیا جانا تھا، ماں نے کہا کہ قرآن کے لیے ایک جزدان کی ضرورت پڑے گی، کوبھر کی ضرورت پڑے گی، اس کے واسطے کپڑا خرید دو۔
ایم پی صاحب نے دکاندار سے کہا، دکاندار نے سوچا کہ قرآن کے اوپر جزدان اور کوبھر لگانے کے لیے کم قیمت کا کپڑا بھی کافی ہو جائے گا۔ جب انہوں نے انتہائی معمولی قیمت کا کپڑا لا کر ایم پی صاحب کے ہاتھ میں دیا تو ایم پی صاحب غصے میں آئے، کپڑے کی قیمت معلوم کی اور اس تھان کو دور غصے میں آ کے زور سے پھینکا اور یہ کہا کہ میری بہن تو 1000 1500 2000 روپے میٹر کا کپڑا پہنے گی اور میرے اللہ کا کلام، یاد رکھیے گا جملہ، میرے اللہ کا کلام، میرے اللہ کی کتاب پر 15 روپے 20 روپے میٹر کپڑا میں ڈالوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری دکان میں سب سے قیمتی کپڑا جو ہے وہ لا کر دو۔ بالآخر سب سے قیمتی کپڑا قرآن کے جزدان کے طور پر، قرآن کے کوبھر کے لیے انہوں نے خریدا۔ شاید وہ گھڑی مبارک گھڑی تھی، اللہ نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور ان کا خاتمہ اس اچھے انداز پر ہوا۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، آپ حضرات یہاں آئے ہیں، یقیناً آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اور جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا میں ان سے اولاً تو یہ درخواست کروں گا کہ اس تعلق کا مطلب صرف قرآن ہمارے دل میں ہے، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ آپ قرآن کو پڑھنا سیکھیے، قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور قرآن کے ایک ایک حکم کو اپنے سینے سے لگائیے، جس کی تفسیر حضرت مولانا نے بیان کر دی۔ آخری بات، میں نے ایک حدیث پڑھی ابن ماجہ شریف میں کتاب العلم میں، اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ایک راوی تھے حدیث کے اسماعیل ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہوا کرتے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 4 واسطے میں نے بیان کیے، اسماعیل ابن مسلم، حسن بصری، حضرت ابو ہریرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں وہ بڑے مختصر، لمبی حدیث ہے، میں بہت شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، بات ختم۔ اسماعیل ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، ہم ان کے شاگرد، ان کے کئی طلبہ عیادت کے لیے حضرت کے گھر پر گئے، دیکھا کہ حضرت کا کمرہ بالکل چھوٹا تھا، عیادت کرنے والے طلبہ کی تعداد زیادہ تھی، حضرت نے اپنے پیر کو سمیٹ لیا تاکہ کمرے میں جگہ زیادہ نکل آئے اور عزیز طلبہ اندر آ کر عیادت کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسے میں تم لوگوں کا استاد بیمار، تم ہماری عیادت میں آئے، اسی طرح سے ہمارے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، اور جیسے میرا کمرہ چھوٹا، ہمارے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمرہ بھی چھوٹا تھا، جیسے میں نے اپنے پیر کو سمیٹ لیا، ہمارے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح پیر کو سمیٹ لیا تھا۔ اور ہمارے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے یہ بیان کیا کہ جیسے تم لوگ میری عیادت کے لیے آئے ہو، ویسے ہی ایک مرتبہ ہم چند صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ، شاگردان رشید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے، ہم آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر پر گئے، جیسے میرا کمرہ چھوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ بھی چھوٹا تھا، جیسے میں نے اپنے پیر کو سمیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جسم کو سمیٹ لیا تاکہ کمرے کے اندر جگہ نکل آئے۔ عیادت کرنے کا سلسلہ ہے، شاگردوں نے استاد کی، استاد نے پھر اپنے استاد کی، پھر انہوں نے اپنے استاد کی، یہ عیادت کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ روایت بیان کرتے
جن روایتوں کے اندر عیادت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے اور تم ان کی عیادت کے لیے جاؤ گے، صبح کے وقت عیادت کے لیے جاؤ گے تو شام تک، شام کے وقت اگر عیادت کا مطلب بیماری کو دیکھنے کے لیے، ان کی خبر لینے کے لیے، اگر آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں شام کے وقت تو صبح تک 70,000 فرشتے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، 70,000 فرشتے عیادت کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، اور جنت میں باضابطہ ان کے لیے بہترین باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت اس وقت بیان نہیں کی، بلکہ اس وقت چونکہ آنے والے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، صفہ میں پڑھنے والے صحابہ تھے، اس لیے طلبہ کرام کی فضیلت اور طلبہ کرام کے حوالے سے ذمہ داروں کی ذمہ داری علاقے کے تمام لوگوں کے اوپر، مدرسہ مصباح العلوم کے طلبہ ہوں یا آس پاس کے کسی بھی مدرسے کے طلبہ ہوں، ان کے تئیں آپ پر کیا ذمہ داری آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو اس روایت میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے میٹھے انداز میں، انہو سیاتیکم اقوام من بعد یطلبون العلم، اے میرے صحابہ، اے میرے طالب علموں، اے میرے شاگردوں، میں زندہ ہوں، میں استاد ہوں، مجھ سے تم لوگ علم حاصل کرتے ہو، میری زندگی کب تک رہے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرے جانے کے بعد تم لوگ استاد بنو گے۔ یہاں سے بہت سارے اساتذہ چلے گئے، اب جو حضرات موجود ہیں وہ یہاں کے اساتذہ ہیں، تم استاد بنو گے، جب تم لوگ استاد بنو گے، انہو سیاتیکم اقوام من بعدی یطلبون العلم، دور دراز سے، دنیا کے کونے کونے سے، افریقی ممالک سے، یورپی کنٹری سے، ایشین دیشوں سے تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے لوگ آئیں گے۔ مدرسہ مصباح العلوم کے اساتذہ کرام، مدرسہ مصباح العلوم کے ذمہ داران حضرات، آپ کے مدرسے میں دور دور سے عزیز طلبہ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مزید آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ ایسے موقع پر ہم کو، آپ کو، اساتذہ کو کیا کرنا ہے؟ طلبہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی۔ نمبر 1، فرحبوا بہم، جب پڑھنے والے بچے تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ تم ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آج کی زبان اور آج کے لینگویج میں تم ان کو ویلکم کہو، یعنی خوش آمدید، مرحبا، پیارے بچے تم ہمارے مدرسے میں آئے، بڑی خوشی کی بات ہے، تمہارا ہمارے یہاں آنا مبارک ہو، میں نے اپنے سینے کو تمہارے لیے کھول دیا ہے، آؤ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے یہاں رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ جب ادھر سے گزرے، طلبہ کو دیکھ کر یہ کہے کہ بیٹے میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، اگر تم کو کبھی پیسے کی ضرورت پڑے تم میرے گھر پہ آ جاؤ، میں یہاں سے گزرتا ہوں، تم کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تم اپنے استاد سے کہو، تمہارے استاد ہم سے رابطہ کریں گے، تم اپنے آپ کو یہاں اکیلا مت محسوس کرو، اگر تم دور سے آئے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا یہاں کوئی نہیں، سارا گھرانہ تمہارا یہاں ہے، اگر بچہ نابالغ ہے تو ان کو یہ تسلی دی جائے کہ تمہاری ماں ہمارے گھر میں ہے، میری بیوی تمہاری ماں ہے، میری لڑکی تمہاری بہن ہے، اور ہر طرح سے ہم تمہارا خیال رکھیں گے، تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کی پورے طور پر کوشش کریں گے۔ ان طلبہ کرام کو خوش آمدید کہا جائے، ان کے آنے پر اپنے چہرے پر، پیشانی پر شکن نہ آنے دیا جائے، اپنے چہرے کو کالا نہ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، وحیوہم،
آنے والے طلبہ کو تم سلام کرو۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ چاہے سلام کرے یا نہ کرے، تم ان کو سلام کرو۔ اس بات کا نمونہ ہم نے اچھے طور پر دارالعلوم دیوبند کے اندر دیکھا۔ حضرت شیخ الحدیث، سابق شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگوں کے زمانے میں پیدل عام طور پر کبھی کبھی رکشے پر ترمذی شریف کا درس دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ آج حضرت آئیں گے تو ہم لوگ سلام کریں گے، لیکن عام طور پہ ہمارے سلام کرنے سے پہلے وہ خود سلام کر دیتے تھے۔ اساتذہ کرام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور خاص طور پر پورے علاقے کے عوام کی، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان طلبہ کو اگر دیکھیں تو ان کے سلام کرنے سے پہلے ہم خود سلام کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج سے طلبہ سلام نہیں کریں گے، الحمدللہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی یہ تربیت کی جاتی ہے اور بچے بھی سلام کرتے ہیں، لیکن مجھے خاص طور پر یہاں ایک بات بتلانی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ایک شخص ایک دن مسجد میں آیا، کبھی آتا ہوتا تھا نہیں، مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ لوگ کچھ گپ کر رہے ہیں، کچھ موبائل میں بیزی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے امام صاحب سے آ کر کہا کہ امام صاحب آئندہ کل سے اور میں مسجد نہیں آؤں گا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں آئیں گے؟ ارے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں لوگ موبائل میں بیزی رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے کہا نہیں، آپ آئیے، ضرور آئیے۔ بڑی منت سماجت کی، نہیں مانا اس نے۔ بعد میں امام صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کر دیجئے، اس کے بعد آپ کو آنا ہوگا تو آئیے گا، نہیں تو نہیں آئیے گا۔ ایک گلاس بالکل فل پانی بھر کے دیا اور کہا کہ یہ گلاس جیسے ہم نے پانی فل کر کے دیا، آپ مسجد کا 2 چکر لگائیے اور ایک قطرہ بھی پانی گرنا نہیں چاہیے، اس کا خیال رکھیے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گلاس میں پانی فل ہے اور 2 چکر مسجد کا لگانا ہے تو اس کی پوری توجہ گلاس پر رہے گی، پوری توجہ اپنی چال پر رہے گی۔ زیادہ تیز چلیں گے تو پانی گر جائے گا، احتیاط نہیں کریں گے تو پانی گر جائے گا۔ 2 چکر لگایا بہت احتیاط کے ساتھ۔ بعد میں امام صاحب نے پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ مسجد میں کون کیا کر رہا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ امام صاحب میں تو اپنی دنیا میں بیزی تھا، اپنی دنیا میں مشغول تھا، میں تو گلاس اور پانی میں مشغول تھا، کون کیا بول رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، اپنا خیال کرو، خود اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرو، دوسرے کی فکر آپ بعد میں کرو۔ علیکم انفسکم، قرآن نے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ مدرسے نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ عالم بھی مدرسہ بنائے گا، حافظ بھی مدرسہ بنائے گا، ڈاکٹر بھی مدرسہ بنائے گا، انجینئر بھی مدرسہ بنائے گا۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے ملک میں مدارس کی بنیاد ڈالی گئی تو مدرسوں کی بنیاد کا مقصد یہاں سے ڈاکٹر پیدا کرنا نہیں تھا، مدرسوں سے انجینئر پیدا کرنا یہ مدرسوں کا مقصد ہمارے ملک میں نہیں تھا۔ یاد رکھیے، جب تک مدرسہ اس نہج پر قائم ہے، ہندوستان میں دین زندہ ہے اور رہے گا، اور جس دن مدرسہ اپنے بنیادی مقصد سے ہٹ جائے گا، آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، لکھ لیجئے گا، ہٹ جائے گا، اس دن آہستہ 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 دینداری بھی ختم ہو جائے گی۔ چلے جائیے پورے گلف کنٹری کے اندر، قطر چلے جائیے، کویت چلے جائیے، یو اے ای چلے جائیے، حتیٰ کہ سعودیہ چلے جائیے، آپ کو وہاں کی دینداری دیکھ کر آئیے آپ لوگ، اور پھر اس کے بعد اپنے ملک کی دینداری پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک طالب علم باہر نکلتا ہے، گاؤں سے ایک جنٹل مین گزرتا ہے، طالب علم احترام میں روزانہ سلام کرتا ہے۔ ایک دن بیچارے کو کوئی ٹینشن دماغ میں تھا، سبق یاد نہیں ہوا تھا، گھر سے کوئی بری خبر آ گئی تھی، وہ جنٹل مین صاحب گزر رہے تھے اور بچہ اپنی فکر میں تھا، اپنے ٹینشن میں تھا، غلطی سے اس نے سلام نہیں کیا، بھول گیا۔
فوراً وہ ٹی شرٹ اور پینٹ لگایا ہوا نوجوان مدرسے میں آتا ہے، مولانا یاسین صاحب کیسا ادارہ آپ نے بنا دیا، آپ نے تو مدرسے کو بالکل چوپٹ کر کے رکھ دیا، بند کر دیجئے مدرسے کو۔ ارے بھائی کیا ہوا، بیٹھیے پانی پیجئے۔ نہیں نہیں نہیں، میں پانی نہیں پیوں گا۔ آپ اپنے مدرسے میں بچوں کی تربیت بھی نہیں کرتے۔ میرے سامنے بچہ گزرا، سلام تک نہیں کیا، سلام نہیں کیا، مدرسہ بند کر دو۔ اور روزانہ سلام کر رہا تھا، ایک دن بھی مولانا یاسین صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوگا، مولانا مفتی مظہر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو وہ مہمانان رسول ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم پر اور آپ پر ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کو سلام کریں۔ وہ بچے اگر سلام کر رہے ہیں تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں، جو کام ہم کو کرنا تھا وہ کر کے دے رہے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مدرسے کو اللہ کے واسطے نیگیٹو نگاہ سے مت دیکھو، اللہ کے واسطے پوزیٹو نگاہ بناؤ۔ ایک عورت تھی، شادی ہوئی، گھر میں آئی، ناشتے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تھے، ونڈو میں گلاس لگا ہوا تھا اور اس طرف دوسرے کا آنگن تھا، صحن تھا۔ تو اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بغل والے گھر میں جو عورت ہے اس کو کپڑا صاف کرنا نہیں آتی ہے، دیکھیے بالکل گندا سندا کپڑا پھیلا دیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چوتھے دن وہ دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ ارے اس عورت کو تو کپڑا صاف کرنے کا طریقہ آ گیا۔ شوہر نے کہا کہ نہیں، اس عورت کو کپڑا صاف کرنے کا طریقہ پہلے جتنا معلوم تھا ابھی بھی اتنا ہی معلوم ہے، البتہ تمہارے ونڈو پر جو گلاس لگا ہوا تھا اس میں دھول پڑا ہوا تھا، آج 3 دن تک میں انتظار کر رہا تھا کہ تم اس کو پوچھ دو گی، جب تم نے اس کو صاف نہیں کیا تو میں نے خود جا کر صاف کیا، اب ہمارا گلاس صاف ہو گیا، اس لیے اس عورت کی اب خوبی نظر آنے لگی۔ ہم اپنے عینک اور ہم اپنے چشمے پر دھول لگا کر جب مدرسوں کو دیکھیں گے تو خامی ہی خامی نظر آئے گی۔ اپنے شیشے، اپنے چشمے کے شیشے کے دھول کو صاف کیجئے اور مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ کے واسطے مدرسوں کے سلسلے میں اچھا خیال پیدا کیجئے۔ وَحَيُّوهُمْ، نمبر 3، وَعَلِّمُوهُمْ، یہ ذمہ داری خاص طور پر حضرات اساتذہ کرام کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے مدرسے کے تمام اساتذہ کرام اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ذمہ داری جو صحابہ کو بتلائی تھی وہ یہ کہ جب آپ کے پاس طلبہ، بچے پڑھنے کے لیے آئیں، آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو صحیح علم دلاؤ، ان کے صحیح طور پر علم کا انتظام کرو، صحیح تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے آپ پورے طور پر ان کی کوشش کیجئے اس بات کی کہ آپ کے یہاں کی تعلیم اچھی ہو۔ الحمدللہ میں بارہا کہتا ہوں اس مدرسے پر شروع سے لے کر آج تک اللہ کا احسان رہا، کرم رہا۔ اس سے پہلے جو حضرات اس مدرسے کی ذمہ داری میں تھے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے مدرسے کو یہاں تک پہنچانے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور خاص طور پہ موجودہ جو ذمہ داران حضرات ہیں اور ہمارے 8 گاؤں کے جتنے بھی بھائی ہیں، دوست ہیں، نوجوان ہیں، مربی ہیں، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے تعاون سے، آپ حضرات کی مدد سے یہ ادارہ دن بدن ترقی کی جانب گامزن ہے۔ آپ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ کامیاب وہ انسان ہے جو یہ سمجھے کہ ہنوز دلی دور است، ابھی بھی دلی بہت دور ہے، ابھی بھی ہم کو بہت آگے بڑھنا ہے۔ پورے بہار کا 1 نمبر مدرسہ، پورے ہندوستان کا 1 نمبر تعلیم کے اعتبار سے ہم کو اس مدرسے کو بنانا ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات کی مدد اگر شامل حال رہی تو ایک دن ایسا آئے گا، اخلاص ضرور بھی ضرور اپنا پھل دے گا، اور انشاءاللہ اس ادارے کا نام دنیا میں مزید روشن ہوگا، اور یہ ادارہ جب روشن ہوگا تو آپ حضرات اس ادارے کے خیر خواہ ہیں، آپ حضرات کو بھی اس ادارے کے حوالے سے واسطے سے اللہ کے یہاں بہترین اجر اور ثواب ملے گا۔ بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا